افغانستان ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے سلطنتوں کے عروج و زوال کی گواہ رہی، مگر گزشتہ 4 دہائیوں میں جس طرح دہشت گردی اور شدت پسندی کی لپیٹ میں آئی، اس نے پوری دنیا کی سیاست اور سلامتی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف بندوق اور بارود کی جنگ نہیں تھی، نظریات، طاقت اور مفادات کی ایسی کشمکش تھی جس نے لاکھوں زندگیاں بدل دیں۔ اگر ہم اس داستان کو مکمل سمجھنا چاہتے ہیں تو چند اہم پہلو مزید شامل کرنا ناگزیر ہے۔ سوویت انخلا کے بعد 1992 سے 96 تک افغانستان بدترین خانہ جنگی کا شکار رہا۔ مختلف مجاہدین دھڑے، جن میں ایک ازبک، تاجک اور پشتون کمانڈرز شامل تھے، اقتدار کے لیے بس سے پیکار رہے۔ اس دوران کابل تقریباً تباہ ہو گیا اور ہزاروں شہری مارے گئے۔ اسی افراتفری نے طالبان کے لیے راستہ ہموار کیا، جنہوں نے امن کی بحالی کے لیے نعرے کے ساتھ عوامی حمایت حاصل کی۔ 2001 کے بعد جب امریکہ اور نیٹو افواج پاکستان میں داخل ہوئی تو صرف فوجی آپریشن ہی نہیں بلکہ ایک نیا سیاسی ڈھانچہ بھی قائم کیا گیا۔ 2004 میں افغانستان کا نیا آئین بنا، صدارتی انتخابات ہوئے اور حامد کرزئی افغانستان کے پہلے منتخب صدر بنے۔ بعد ازاں اشرف غنی نے اقتدار سنبھالا، مگر بدعنوانی، کمزور حکمرانی اور دیہی علاقوں میں طالبان کی مسلسل موجودگی نے ریاست کو مستحکم نہ ہونے دیا۔ طالبان نے خود کش حملوں اور سڑک کنارے نصب بمبوں کے ذریعے افغان سیکورٹی فورسز اور غیر ملکی افواج کو نشانہ بنایا۔ ایک اہم پہلو منشیات کی معیشت بھی ہے۔ افغانستان طویل عرصے تک دنیا میں افیون کی سب سے بڑی پیداوار کرنے والا ملک رہا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق ایک وقت میں عالمی افیون کا 80% سے زائد حصہ افغانستان سے آتا تھا۔ اس منشیات کی سمگلنگ نے شدت پسند گروہوں کو مالی وسائل فراہم کیے، جس سے دہشت گردی کے نیٹ ورک مضبوط ہوئے۔ 2014 کے بعد جب نیٹو نے اپنی جنگی کارروائیاں محدود کی تو افغان سیکورٹی فورسز کو مکمل ذمہ داری دی گئی۔ تاہم اسی عرصے میں داعش نے افغانستان میں اپنی موجودگی ظاہر کی۔ اس گروہ نے نہ صرف طالبان بلکہ عام شہریوں، خاص طور پر ہزارہ برادری اور شیعہ مساجد کو نشانہ بنایا۔ یوں افغانستان میں شدت پسندی کے اندر بھی تقسیم واضح ہو گئی، جہاں مختلف گروہ ایک دوسرے کے خلاف بھی برسر پیکار رہے۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد طالبان نے تیزی سے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے انخلا کا فیصلہ مکمل کیا، جس کے نتیجے میں کابل ایئرپورٹ پر افراتفری دیکھی گئی۔ طالبان نے عبوری حکومت قائم کی، مگر عالمی سطح پر اسے محدود سفارتی تسلیم حاصل ہوئی۔ خواتین کی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم پر پابندیاں، NGOs کی سرگرمیوں پر قدغن اور میڈیا پر سخت نگرانی عالمی تشویش کا باعث بنی۔ ایک اور اہم پہلو علاقائی اثرات ہیں۔ پاکستان، ایران، چین، روس اور وسطی ایشیائی ممالک افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سرحد پار دہشت گردی، مہاجرین کا بحران اور شدت پسند نظریات کا پھیلاؤ خطے کے لیے مسلسل چیلنج رہے۔ پاکستان میں کالعدم تاریخوں کی سرگرمیوں اور سرحدی جھڑپوں نے یہ واضح کیا کہ افغانستان کا امن پورے خطے کے لیے امن سے جڑا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت افغانستان کو شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ لاکھوں افراد خوراک کی کمی، بے روزگاری اور بنیادی طبی سہولیات کی قلت سے دوچار ہیں۔ عالمی امداد پر انحصار بڑھ چکا ہے، جبکہ بینکنگ پابندیوں اور اثاثوں کے منجمد ہونے نے معیشت کو کمزور کیا ہے۔ آج افغانستان ایک نئے دورہ پر کھڑا ہے۔ طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں بڑی جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، مگر شدت پسند گروہوں کی موجودگی اور عالمی تنہائی مستقبل کو غیر یقینی بناتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان نظریاتی انتصاب بندی کے اس طویل چکر سے نکل کر ایک معتدل، مستحکم اور خود مختار ریاست بن پائے گا، یا پھر دہشت گردی اور شدت پسندی کی یہ داستان آنے والی نسلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھے گی؟ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ افغانستان کی کہانی صرف اس کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی، اس نے عالمی پالیسیوں، سلامتی کے نظریات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملیوں کو نئی شکل دی۔ اگر دنیا نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے، اور اس بار قیمت شاید مزید بھاری ہو۔